اس قسم کی ہم بات سن رہے ہیں کہ یہ بھی شاید گورنمنٹ بڑی سیریسلی دیکھ رہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے بارے میں، بڑے فیصلے، چاہے وہ یہ توشہ خانہ کیس ہے یا ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، یہ 20 جنوری 2025 سے پہلے سارا کچھ نپٹا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھانا ہے جنوری میں، اور سوچ یہ ہے کہ چلیں اگر اوتھ اٹھاتے بھی ہیں 20 جنوری کو تو 1-2 مہینے تو اور لگیں گے سارے معاملات کرتے تو ہمارے پاس 3-4 مہینے ہیں جس میں شاید اس سے پہلے کوئی پریشر نہیں آئے گا، اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے، تو ان 4 مہینوں میں سب چیزیں لپیٹ لی جائیں۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جو عمران خان کے کیسز ہیں یہ 3-4 مہینے میں اب آپ ان کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے جائیں گے، خاص طور پہ 9 مئی والے کو بھی؟ نہیں مالک صاحب، یہ جو ہے اب ایک محض ایک اتفاق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 یا 3 بڑے کیسز ہیں، انہوں نے اس عرصے میں اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے، کیونکہ اب وہ پروسیکیوشن ہوتے ہوتے آلموسٹ جو ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ بالکل اب فیصلے کے قریب آ چکا ہے۔ تو اب اس بات کو پھر اس طرح سے جوڑ دیا جائے کہ جی یہ اس لیے ہو رہا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے کیس جو ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کے اوپر پیش رفت کافی جو ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہے، اور ڈیلے کرنے کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کا آنے والے چند ہفتوں میں جو ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ چلے وہ تو یہ ہو جائے گا نا توشہ خانہ وغیرہ، لیکن جو مئی 9 کا ہے ابھی وہاں پہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی شاید ٹیسٹمنی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور اس کی بیسس پہ کیس عمران خان صاحب پہ بن سکتا ہے مئی 9 کے حوالے سے، اور وہ ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ ٹرائل ابھی شروع بھی نہیں ہوا ان کا، تو پھر کیا آپ کو مئی 9 والا مقدمہ خان صاحب کا یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر وہ شروع ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی سبسٹنس ہوا، لیکن ختم ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مقدمہ شروع ہونے کے بعد اتنی جلدی شاید ہمارے ابھی جوڈیشل سسٹم میں اتنی روانی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو سکے۔ لیکن جو دوسرے مقدمات ہیں، ایک توشہ خانہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو نیب کا مقدمہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ 2 یا 1 آدھ مقدمہ اور ہے، وہ چند ہفتوں میں فائنل ہونے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان میں اور ٹرمپ میں بہت سی عادتیں اور چیزیں شیئر کرتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی وہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کر کے تمام تر چیزوں کے باوجود دوبارہ آ کے اقتدار میں آ گئے، تو کیا پھر عمران خان یہاں اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ کو ڈیفائی کر کے دوبارہ نہیں آ پائیں گے؟ نہیں، ڈیفائی کر کے تو ٹرمپ صاحب کوئی نہیں آئے وہاں پہ، تو انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی نہیں کیا، اور جو وہ 4 سال وہاں پہ برسر اقتدار رہے ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بلکہ ان کے جو ہے وہ معاملات میں پیش رہے ہیں، بلکہ پہلے صدور سے زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ پورا کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے تو کوئی ڈیفائی نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ البتہ یو ٹرن لینا، اپنی بات کی پاسداری نہ کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں یہ کافی جگہ پہ کامن پائی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی اتنی آپٹمسٹک جو ہے، کیا آپ کے خیال میں بالکل بے وجہ ہے؟ اور اگر آپ لوگ ظاہر آپ لوگ پریشان تو ہوئے ہیں، تبھی میٹنگ ہوئی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کیا چیز ہو سکتی ہے، عمران خان پی ٹی آئی پالیٹکس پہ بھی کیا ہو سکتا ہے، تو بیسس تو ہیں اگر آپ لوگ بھی پریشان ہوئے اس بات سے؟ نہیں، ہم تو بالکل نہیں پریشان ہوئے، نہ کو ہم نے اس بارے میں کوئی خاص میٹنگ کی ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب تو ویسے ہی اسلام آباد میں نہیں تھے، وہ گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے، تو باقی کیا وہ عام سرسری گفتگو ہوتی رہتی ہے، جس طرح سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی ٹرمپ جیتے گا تو کیا ہوگا، کاملا ہیرس جو ہے جیتے گی تو کیا ہوگا،
تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. کوئی اس بارے میں ایز سچ کوئی سیریس یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ٹھیک. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں، مجھے تو تھوڑا سا مکس لگا ہے کہ ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس امید پہ چل رہی ہے کہ کوئی پریشر نہیں آئے گا، کوئی امید کہ کوئی فون نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ماضی از اینی تھنگ ٹو گو بائی، تو پھر ہم نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ٹرمپ کا کوئی انٹریکشن رہا ہے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، تو وہ بڑا پازیٹیو انٹریکشن رہا ہے اور بڑا وارم، اور وہ دونوں ایسا اسٹرانگ الفا میلز ٹائپ کا جو ریلیشن شپ بنتا ہے اس قسم کو تھا. اور جو ان کا ریلیشن شپ رہا نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ شروع بڑا اچھا ہوا، لیکن جب ان کی کال کی ڈیٹیلز لیک ہوئیں تو اس کے بعد ایک دم وڈرال ہم نے دیکھا. اگر یہ تمام چیزیں دیکھیں اور ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لابی بھی ہے، اور اگر جو پی ٹی آئی کے وہاں کے لوگ ہیں اگر وہ وہاں پہ لابی کر پاتے ہیں، کیونکہ اب سینٹ کے بھی بہت لوگ ریپبلکنز جیتے ہیں، کانگریس میں بھی ان کی اب میجورٹی آ گئی ہے، اور ان تمام کانگریس مین اور ان سینیٹرز کی تمام کیمپینز میں بہت زیادہ پاکستانی ڈائسپورا والے انوالو بھی تھے، فنڈز بھی دیے تھے، سب کچھ بھی دیے تھے. تو ایک پریشر تو بنے گا، اور ان کا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ ہو تو باہر بھیج دینا چاہیے. یہ تو اب پھر وقت ہی بتائے گا کہ once you take a genie out of a bottle, can you put it back؟ اور شاید اس سے بہتر اطلاع پی ٹی آئی کے لیے نہ ہو، اور شاید اس سے بری ڈیولپمنٹ اس گورنمنٹ کے لیے نہ ہو. بیکاز اگر یہ فون آ گیا تو جو ماضی سے ہم دیکھتے ہیں اور جو آج ہمارے حالات ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ نہ کر پائیں گے. اور اگر ہاں کی تو پھر بہت کچھ پاکستان میں بدل جائے گا، سیاسی منظر نامہ بدل سکتا ہے. خیر دیکھتے ہیں وقت آنے پہ کیا ہوتا ہے. وقت ہوا یہاں چھوٹی سی بریک کا.